تقریر سننے تھوڑے آتے ہیں لوگ، نعت شریف صرف سنیں گے، سمجھ گئے؟ نعت شریف میں شعر تھوڑے سنتا ہے، بس شاعر جو پڑھتا ہے اس کے ٹانگ کو سنتا ہے، اسی کو سنتا ہے، تب کہتا کیا پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے، جما دیا، اب پیسہ بھی دے گا۔ بھائی نعت بھی سنیے، تقریر بھی سنیے، دھرنے کی کھچڑی، لیکن جو ہی بات عام ہوئی تو ہر گاؤں میں بڑے جو ہوتے ہیں ان کو غصہ زیادہ رہتا ہے۔ پھر ایک ماحول بنا، گاؤں کے تمام لوگوں کے دلوں میں اللہ نے اپنے محبوب کی محبت ڈال دیا۔ پھر گاؤں کے تمام لوگ اکٹھے ہو گئے اور سب نے مل کے فیصلہ کیا ایک شام نبی کے نام۔ سبحان اللہ۔ اس میں جہاں پہ گاؤں کے تمام لوگوں کا سمرتھن، ان کی حمایت حاصل ہے، اس میں حضرت علامہ ابوالقاسم صاحب ہوں، علامہ مفتی صاحب رضا صاحب ہوں، ان لوگوں کا ایک اہم رول رہا۔ سب لوگوں کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ لوگ بھی کم نہیں ہیں۔ جس موسم میں گلابی موسم ہے، نہ زیادہ جاڑا ہے، ابھی تو گرمی آئی نہیں ہے، اور نرم و گداز بستر کو چھوڑ کے آپ لوگ نبی کے نام پہ آپ آئے ہیں، ایک کم بڑی بات ہے۔ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سب کے حاضری کی قبولیت کی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کے حاضری کو قبول فرمائے۔ شہنشاہ ترنم جناب اختر پرواز صاحب ہوں یا غلام نبی صاحب ہوں، بہت اچھا کلام کا انہوں نے انتخاب کیا، بہت اچھے کلام کا انتخاب کیا، اور علامہ ابوالقاسم صاحب ہوں، اور بھی لوگوں نے نعتیہ اشعار آپ کے سامنے پیش کیا، تقریر کیا۔ اب تک جتنے لوگ آئے سب سے کمزور آدمی آپ کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ توانا تھے، تندرست تھے، آپ نے جو ویوہار ان کے ساتھ کیا انہوں نے برداشت کر لیا، لیکن ایک کمزور آدمی نحیف لاغر آپ کے سامنے ہے۔ یہ رشتہ ہے محبت کچھ اس طرح نبھے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں۔ چچا بیٹھ جائیے، میرے دوست، میرے فرینڈز، میرے متر، کئی زبانیں جانتا ہوں، اس لیے سب کا یوز کرتا ہوں میں، ایسا نہیں کہ انگوٹھا چھاپو، دیکھیں میں نے بولا نا ہندی، انگلش، اردو سب چلا گیا، ایسے تھوڑی ہوں۔ میرے فرینڈز، میرے متر، میرے دوست، اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے تو پلیز سٹ ڈاؤن، تشریف رکھیے۔ جو لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ سب کو عشق رسول کا فیبی کال لگا دے، یا اللہ جب تک جلسہ ہوتا رہے کسی کو استنجا نہ لگے، دعا ہم کرتے ہیں۔ بابو ٹھیک ہے، اب آپ کا جلسہ کہیں سے کوئی کمزور نہیں ہے، ہاں جلسہ کرانے والے بھی بیٹھ کے جلسہ سنیں، ہاں سارے مولانا کھا چکے ہیں، سب لوگ کھا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ بیٹھیے، جلسہ سنیے، آرام سے بیٹھیے نا، انشاءاللہ رات بھر اسی طرح رکھ جائیے گا، اور محنت آپ نے کیا، جلسہ کوئی اور سن کے چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب بیٹھیے، ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کیوں؟ ہمیں ثواب ملے۔ آپ میں سے کسی کو ثواب چاہیے تو سبحان اللہ بولے، اور نیکیاں جمع ہو گئی ہیں تو اس کا ذمہ دار وہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ یا اللہ، جو لوگ تیرا نام لیے ہیں سب کا بگڑا کام بنا دے، آمین۔ یہ سب دعا آپ کو نہیں چاہیے۔ بیٹھ جا میرے دوست، پلیز بیٹھیے۔ انگلش کی تو آج میں دھجی اڑانے والا ہوں۔ علامہ ڈاکٹر مصوی رضا صاحب نے ایک اچھا خطاب آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن آپ کی سماج جو تھی ایسا لگ رہا تھا بالکل گم ہے، بالکل گم، اپنا ہوش نہیں۔ نقیب اجلاس نے کئی مرتبہ کہا نعرہ تکبیر، تو ایسا لگا بیچارے قبرستان میں نعرہ لگا رہے، ایک بھی جواب ادھر سے نہیں آیا، اکیلے نعرہ لگا رہے تھے، اکیلے ہی جواب دے رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کرناٹک میں بیچاری غریب بہادر، کیا نام اس کا، مسکان تھی، ادھر ہمارے نقیب جلسہ ہے، بالکل کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہو تو اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ آپ لوگ کہتے ہیں لیکن عورتوں کی طرح دل ہی دل میں کہہ لیتے ہیں،
مرد ہیں تو اپنے آبرو کو بھی بچائیے، کیا بات ہے، آبرو کو بچائیے، زور سے بولنا۔ بہت نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ قاری نثار احمد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ اگر میرے زندگی کی دعا نہ کیجیے، لوگ آئے ہیں، ان لوگ کا بڑا احسان ہے، ان لوگوں کے لیے دعا کیجیے، لوگ زندہ رہیں، جلسہ کریں، نیک کام کریں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، سمجھ گئے؟ ہاں ہمارے زندگی کی اب کیا دعا کیجیے گا، اب تو ہم کہتے ہیں مرنے کی دعا کیجیے، لیکن یاد رہے میرے بھائی، آپ لوگ جو ہے کل سے ہی شروع نہیں کر دیجیے گا، یا اللہ میرے باپ کو موت دے، میرے سسر کو موت دے، میری ساس کو موت دے، میری بیوی کو موت دے، دوسری شادی کر لوں، یا اللہ وہ بھی مر جائے تیسری کر لوں، یہ سب دعا نہیں کیجیے گا۔ دعا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الہی میرا طیبہ میں ہمیشہ آنا جانا ہو۔ کیا بات، اس سے زیادہ زور سے مت بولیے گا، کیوں؟ زلزلہ آ جائے گا، پنڈال گر جائے گا، آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا، کان سے خون گرنے لگے گا، ناک پھٹ جائے گی، آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے گی، اتنا ڈر ہے تو کائے کے لیے زور سے بولیے گا؟ الہی میرا طیبہ میں ہمیشہ آنا جانا ہو، درود مصطفیٰ کا میرے لب پر بس ترانہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اب آپ لوگ مائک پہ نہیں بولیے گا، آپ خود بھی مائک پہ نہیں بولیے گا، ہم لوگ تو غریب پارٹی ہے ہی، اب ان لوگوں سے نہ سننا ہے کیا؟ آپ کی آواز سن لیتے ہیں لوگ، سوچتے ہیں زور سے کیوں بولیں گے، میری آواز تو یہیں رہ جاتی ہے، انہیں کی آواز نہیں کرتی ہے، اور آپ سے یہ لوگ کم تھوڑے ہی ہیں۔ الہی میرا طیبہ میں ہمیشہ آنا جانا ہو، درود مصطفیٰ کا میرے لب پر بس ترانہ ہو۔ اب مرنے کی دعا ہو رہی ہے، تمنا ہے یہی آقا مدینے میں قضا آئے، تمنا ہے یہی آقا مدینے میں قضا آئے، نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ ہو، نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ ہو۔ پورنیہ میں مریے گا تو یہ مرنا آؤ، کشن گنج میں مریے گا تو یہ مرنا آؤ، پوری دنیا میں کہیں بھی مر جائیے تو قبر سے کب اٹھیے گا نہیں معلوم، کتنے دنوں کتنے لوگوں کے بعد قبر سے اٹھیے گا نہیں معلوم، لیکن اگر مدینے میں انتقال ہوا، جنت البقیع میں جگہ مل گئی، تو جانتے ہیں اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو کب اٹھیے گا؟ کب اٹھیے گا؟ بتا دوں میری میں سبحان اللہ بولیے تا۔ ہاں پیچھے والے آپ لوگ بس مرنے کے بعد قبر میں کوئی کام رہے گا نہیں سمجھے، کوئی ٹینشن رہے گا نہیں، وہی سبحان اللہ بولیے گا۔ آپ کو معلوم نہیں ہے عمل کرنے کی جگہ یہ ہے، وہ تو بدلے کی جگہ ہے، جو یہاں کیجئے گا اس کا بدلہ وہاں ملے گا، تو یہاں نہ نیک کام کیجئے گا، ٹھیک ٹھاک سے بولیے سبحان اللہ تو ہم بتا دیں۔ یا اللہ جو لوگ آواز کو چاپ رہے اس کے پھیپڑا اندر جتنی کیا کہتے ہیں ویکسین کا اثر ہے اس کو نکال دے، یا اللہ جن کے کلیجی میں جو ہے سنگ لگ گیا اس سنگ کو ختم فرما دے۔ یہ سب دعا کر دی ہے، ٹھیک سے دیکھتے ہیں کہاں تک دعا اثر کیا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بتا دے رہے ہیں سب سے پہلے قبر سے کون اٹھے گا؟ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سمجھ گئے؟ معلوم ہے یہ سب نا؟ آپ نے یہ سب کہاں معلوم ہے؟ تقریر سننے تھوڑے آتے ہیں لوگ، نعت شریف سے سنیں گے، سمجھ گئے؟ نعت شریف میں شعر تھوڑے سنتا ہے، بس شاعر جو پڑھتا ہے اس کے ٹان کو سنتا ہے، کسی کو سنتا ہے، تب کہتا کیا پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے، جما دیا، اب پیسہ بھی دے گا۔ بھائی نعت بھی سنیے، تقریر بھی سنیے، نہیں سمجھے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پوری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات صرف خدا کی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا نہ پہاڑ نہ دریا نہ سمندر نہ زمین نہ آسمان نہ یہ نہ وہ، کچھ بھی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا، صرف اللہ کی ذات ہوگی، صرف اللہ کی ذات۔ پھر اللہ کی مرضی جب ہوگی
تو سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حیات دے گا، زندہ فرمائے گا، کیا بات اور پھر حکم دے گا اسرافیل سور پھونکو، وہ سور پھونکیں گے۔ اب یہ آواز جو ہی پھیلے گی، لوگ جہاں ان کو دفن کیا گیا تھا یا دریا میں بہا دیا گیا تھا یا شیر کا لقمہ بن گیا، جہاں تھا وہیں سے اٹھے گا، لیکن سب سے پہلے اپنی قبر سے کون نکلے گا؟ کیا بات ہے، سب سے پہلے ہلکے میں مت لیجیے گا، میں اتنی بڑی بات اتنے ہلکے میں نہیں بتاؤں گا، پہلے سبحان اللہ بولیے تب بتاؤں گا۔ سب لوگ بول لیجیے، سب لوگ بول لیجیے، یا اللہ جو وکیل سب بیٹھا ہے اس کے پھپڑا کے پانی کو باہر کر دے، اس کے حلق میں کوئی بلغم پھنس گیا تو اس کو نکال دے، یا اللہ ہٹ دھرمی پہ تلا ہے تو اس کے ہٹ دھرمی کو ختم کر دے، یا اللہ زدہ ہے اس کے ضد کو ختم کر دے۔ دعا ٹھیک ہوئی ہے نا؟ اگر جو نہیں بولیے گا یہاں زور سے تو قسم دے دوں گا اپنی بیوی کے پاس نہیں بول پائیے گا۔ جہاں دھیرے بولنا چاہیے، پیار سے محبت سے، وہاں گرمی دکھلائے گی۔ لگے دارا سنگھ آ گیا ہے، غریب بیچاری سہ لیتی ہے ڈر کے مارے، اور یہاں پہ آوازیں نہیں نکل رہی ہے۔ اچھا جائیے گھر، سوال ہوگا جب چلائیے گا تب آپ ہی کے بیگم کہے گی بس چپ رہیے چپ رہیے، گھر میں آ کے مرد کی طرح بولتے ہیں، جلسہ میں موغا کی طرح بولتے ہیں۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، یا اللہ جن لوگ کا ہاتھ اٹھ گیا سب کو کرونا وائرس سے بچا، سب کو کڈنی کی بیماری سے بچا، سب کو دمہ کی بیماری سے بچا، سب کو ہارٹ پرابلم سے بچا، یا اللہ سب کو ٹکلا ہونے سے بچا۔ ہنستا کیا ہے؟ ہنستا کیا ہے؟ اتنی اچھی اچھی دعا دے رہا ہوں، پوچھو اس سے جس کے سر کا بال گر گیا ہے، پوچھو بال کی اہمیت کیا ہے، کسی عورت سے پوچھو، اپنی بیوی سے پوچھو، اس کا بال ٹوٹتا ہے تو دن میں تارا نظر آتا ہے۔ مولانا صاحب کی بیوی ہو یا کسی کی، اگر اس کے سر کا بال زیادہ جھڑنے لگے تب دیکھیے کتنا پریشان رہتی ہے۔ اجی دیکھیے اب کیا ہوگا اگر اس عورت کو کوئی بتا دے کہ بکری کے پیخانہ کو سکھا لو اور اس کو پاؤڈر بنا لو، اگر ہم پانی ہلدی ڈال کر کے اس کو لگا لو تو وہ بھی لگا لے گا۔ بال سے اتنا پیار ہے۔ اب میں بال کے لیے دعا کیا ہوں تو آپ لوگ اس سے سمجھ رہے ہیں۔ پورا مجمع محبت سے یا رسول اللہ، سب سے پہلے جو اپنی قبر سے اٹھیں گے وہ کوئی اور نہیں ہمارا نبی ہوگا۔ سب سے پہلے میرے نبی اپنے روضے اطہر سے باہر تشریف لائیں گے، ان کے بعد کون اٹھے گا بتا دوں؟ پہلے سبحان اللہ بولیے صاحب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں گے، ان کے بعد کون اٹھے گا؟ ابھی کوئی نہیں، پوری دنیا سے بس یہ دو نکلے ہیں، تیسرے کون نکلیں گے بتا دوں؟ پہلے بولیے سبحان اللہ صاحب، کون ٹھیک سے نوجوان صاحب، ہر آئٹم میرے پاس ہے، ایسا اینٹی بائیوٹک ہے نا کہ تم کو استنجا بھی لگ جائے گا، بھاگ جاؤ گے۔ آرام سے بولو محبت سے سبحان اللہ۔ تیسرے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبر سے نکلیں گے، اور شان یہ ہوگی کہ نبی کے داہنے ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، اور پھر اس کے بعد سرکار جو ہی باہر تشریف لائیں گے اس کے بعد سب سے پہلے جو لوگ قبروں سے اٹھیں گے وہ دنیا کا کوئی اور قبرستان نہیں ہوگا، مدینے کا جنت البقیع ہوگا، جس قبرستان میں داماد مصطفیٰ بھی آرام کر رہے ہیں، جس قبرستان میں سیدہ فاطمہ زہرا بھی آرام کر رہی ہے، جس قبرستان میں نبی کے نواسے بھی آرام کر رہے ہیں، جس قبرستان میں 10,000 سے زیادہ صحابی رسول آرام کر رہے ہیں، اسی قبرستان کے جتنے لوگ ہوں گے وہ اٹھیں گے حضرات۔ اس کے بعد دھیرے 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 پوری دنیا کے لوگ حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے، تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ مدینے میں موت آئے، سرکار کی قربت نصیب ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس چونی کی سرزمین حضرت علامہ قاری نثار احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ کا فضل ہے، میں نعت بھی پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھتا ہوں،
मनकबत भी पढ़ता हूँ, हाँ किसी बुजुर्ग की तहनीयत के अशार भी पढ़ देता हूँ, कुरान शरीफ भी पढ़ता हूँ, हाँ और वक्त आ जाए जनाजा भी पढ़ता हूँ। जी हाँ, वक्त आ जाए सभा भी कर देता हूँ, खून बहा देता हूँ, लेकिन साल में एक बार। क्या बात है, क्या बात है बाबा। कुर्बानी में उससे पहले नहीं भाई, हाँ कभी कभी होता है। अब लोग मुर्गा मुर्गी आलिम उलमा से कहाँ दबा करवाते हैं, सवाले नहीं ना, सारा काम खुद कर रहा है। पहले बच्चा होता था पैदा तो लोग मस्जिद के इमाम से पूछते थे, आलिम से पूछते थे, अब तो सारा सब उल्टा हो गया है। पहले लड़की देखने बहू साथ जाती थी, अब बुढ़ा ससुर, और देख लिया लड़का को कोई खबर नहीं, काली है गोरी है ले कुछ नहीं, अम्मा अब्बा ने देख लिया, अब वही बगैर देखे जाता था और कहता था मैंने कबूल किया। और आज पनाहे खुदा, हंसो मत दोस्त, हंसो मत। फेसबुक पे लड़की ढूंढता है, अब मिल जाती है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता है, अच्छा बात नहीं बनती है तो लेके भाग जाता है, और शादी कर लेता है, भी हामला ही हुई है, अब नाम ढूंढता है गूगल से नाम ढूंढता है। अरे मेरे भाइयों, तुम्हें मालूम होना चाहिए ये उलमा की जमात ऐसी नूरानी जमात है कि ये अल्लाह ताला ने कौम की जरूरत बना दिया है। जहाँ भी उलमा की कौम को जरूरत है वहाँ भी उलमा की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ऐसे ही है, जन्नत में आलिम की जरूरत पड़ेगी। आप लोग हल्के में ले लेते हैं? कोई भी आलिम हो, जरा सोचिए, हम आप लोग तवज्जो के साथ सुनिए, हम आपकी तरफ देखेंगे नहीं, आप ही मेरी तरफ मत देखिए। सही बोल रहा हूँ कि नहीं भाई? गौर से सुनिएगा, धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। वाह कितनी अच्छी बात मानते हैं, तो आप जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हज़रात सुन लो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है, आप जंग से आए हैं अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनने के लिए। गुफ्तगू का आगाज करूं, शुरू हो जाऊं मैं? चलिए अब शुरू हो गया और टाइम देख लीजिए, ज्यादा देर मैं आपका वक्त नहीं लूंगा, ठीक है? इतना ही कि बस जितना आपको बर्दाश्त करना है। ओके, सुन लीजिए। अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है। अच्छा एक शेर याद आ गया, सुना दूं क्या? सुना दूं? अरे तरन्नुम में नहीं मेरे भाई, इतने अच्छे अच्छे पढ़ने वालों ने पढ़ दिया है, मुझको कत्ल होना है क्या है? इन लोगों की भीड़ में हम अभी पढ़ेंगे, कभी मौका आता है बात बन जाती है तब मैं पढ़ता हूँ। तहत में शेर है क्योंकि अल्लामा मुफ्ती साबिर रजा साहब और तमाम उलमा पढ़े लिखे लोग हैं, उनके सामने में शेर में पढ़ रहा हूँ। कहाँ चले मेरे भाई? ये अच्छा जाइए, आइएगा, घर नहीं जाइएगा। हाँ बैठे मेरे भाई, हाँ बैठे दीजिए। यही सब मेरा दोस्त है, यही सब जलसा सुनता है, नहीं समझे? बहुत अच्छा मेरे भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नक्शो नुमतो नाम को अल्लाह पे छोड़ दे, बस शेर का दवाम को अल्लाह पे छोड़ दे। असल शेर जो सुनाना था वो ये है, बस एक काम कर ले कि नीयत दुरुस्त रख, बाकी हर एक काम को अल्लाह पे छोड़ दे। क्या बात है, बाकी हर एक काम को अल्लाह पे छोड़ दे। इसमें और शेर है, लेकिन कभी 2025 में 40 में आऊंगा, जिंदा रहूंगा तब ना भाई, तब इंशाल्लाह मैं सुना दूंगा। सुनिए।